میرے دوستو، اس آیات مبارکہ تک کل کے درس تک سورۃ بقرہ کے شروع سے تقریباً نصف سورۃ بقرہ کے نزدیک یا کچھ فرق تقریباً نصف سورۃ بقرہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں تک مختلف احکام اللہ نے بتائے، مختلف قسم کے یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی آیا، مشرکین کا بھی آیا اور مؤمنین کا بھی آیا۔ تو اب اس آیات مبارکہ سے اللہ اپنے بندوں کو احکام بتلا رہے ہیں، جو احکام اس امت پر نازل ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں کو احکام بتا رہے ہیں، عبادات بھی، عملیات بھی، اخلاقیات بھی، اور ساری کی ساری چیزیں اور ایمان کا مکمل ہونا بھی۔ اور اب سورۃ البقرہ کے اینڈ تک تقریباً اس آیات کی تشریح چلتی رہے گی، یعنی کہ اللہ کے احکامات ہی آتے رہیں گے اس آیات کی تشریح کے ضمن کے اندر سورۃ البقرہ کے آخر تک۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف یہ نیکی نہیں کہ تم اپنا منہ کرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ تو مشرق اس لیے بتانے کے لیے ایک سمت جہت ہے۔ یہود و نصارہ جو اعتراض کرتے تھے کہ کبھی ان کا قبلہ کدھر ہو جاتا ہے، کبھی کدھر ہو جاتا ہے، تو اللہ نے یہی بتایا کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ جس طرح یعنی کہ مشرق اور مغرب کی طرف تم منہ کرو، نیکی یہ ہے کہ جب تم اللہ کے احکام کو مانو گے، احکام کو ماننا یہ نیکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یعنی کہ اللہ نے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو، سب اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، سب کو اللہ نے مخاطب کیا ہو کہ یعنی کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یعنی کہ یہ صرف یعنی کہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس منہ کرنے کی طرف کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ہر انسان پر، ہر اللہ کے بندے پر یہ لازم ہے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو یا مسلمان ہو، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے۔ یا پھر یعنی کہ دوسرے معنوں میں یہ سمجھے کہ صرف یہی نہیں کہ اگر ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے باقی کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو تو اس سے بھی کام نہیں بنے گا۔ اگر اس طرح سوچ لے کہ جیسے میں نے آپ کو 2-3 جمعے پہلے بتایا تھا کہ نماز بھی عبادت ہے، ہی عبادت ہے، نہیں ہے کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ نماز بھی عبادت ہے، اہم رکن ہے۔ تو اب آگے اللہ نے خود بتایا بلاکن البر کہ نیکیاں کیا ہیں، من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا، اور والملائکہ، تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا، والکتاب، اور تمام انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان لانا، والنبیین، اور تمام انبیاء پر حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی یہ اللہ کے احکامات کے اندر ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے دوسرے کچھ احکام اپنے بندے پر لازم کیے، کیا وآت المال علی حبہ، کہ عطا کرو مال اس اب جو یہاں پہ علی حبہ فرمایا ہے کہ اگر اب حبہ کی ہی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو بھی تم خرچ کرو خالصتاً اللہ ہی کی ذات کے لیے خرچ کرو۔ اگر اس ہی کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اپنا مال خالصتاً اللہ ہی کے لیے خرچ کرو، اور کوئی تمہارا کوئی انسانی مفاد یا دکھلاوا، ریاکاری یہ تم نہ پائی جائے، بلکہ اللہ ہی کے واسطے خرچ کرنا ہو۔ اور اگر ہی کی ضمیر مال کی طرف راجع کریں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ بیکار چیز جو تم نے پھینکنی ہے، تمہارے کسی فائدے کی نہیں، تو وہ صدقے کے اندر نہیں کہ
جو چیز ہمارے گھروں سے فارغ ہو جائے ہم اٹھا کے فقیروں کو دیتے رہیں اور بڑے فن خواہ بھی بن جائیں کہ ہم جو ہے نا بہت صدقہ کرنے والے ہیں، پورا سال ان کو اکٹھا کر کے جب فقیروں کو ایک ایک کر کے دیتے رہیں، تو اگر اس کی ضمیر مال کی طرف جائے، ہاں یہ ہے کہ اس سے اس غریب کا اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ پھینکنے سے دینا بہتر ہے۔ باقی اگر تم اتنے فن خواہ بن جاؤ کہ بس میں بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، تو پھر یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ تو یہ ہے اصل خرچ کرنا جو تمہاری ذات کو محبوب ہو، اس کو تو ہم چھپا لیتے ہیں، وہ تو دینی نہ پڑے جو مجھے محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقہ تو اصل تو وہی ہے جو تمہیں محبوب ہے، وہ دوسروں پر خرچ کرو، پھر مزہ آئے گا۔ وہ خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، وہ مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو لفظ عطا ہے، اس کا مصدر ایتا، اگر اس کی ہی ضمیر اس لفظ ایتا کی طرف جائے تو یعنی کہ تمہارا جو مال خرچ کرنا ہے، وہ پچھلے اس کے اندر بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یعنی کہ تمہارے دل کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، تم صرف خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے مال خرچ کرو۔ اور پھر خرچ کرنے پر کچھ قسمیں اللہ نے بتا دی کہ کن پر خرچ کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے خرچ کرنا بھی بتایا، اور آگے وآت زکوٰۃ کا لفظ اللہ نے علیحدہ بیان فرمایا ہے۔ تو اب جو کوئی سمجھے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی بس پورا سال اب میرے اوپر کچھ خرچ کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ تو تجھ پر فرض ہے، تو نے ادا کرنی ہے۔ کچھ صورتوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار یعنی کہ عزیز تمہارا کوئی اتنا غریب ہے، تنگ دستی کی حالت کے اندر ہے اور اس کو ضرورت ہے اس وقت اس پر خرچ کرنا، تو تم پر خرچ کرنا اس وقت فرض ہے، اگرچہ تم نے زکوٰۃ ادا ہی کیوں نہ کر دی ہو۔ اور کوئی غریب ایسا مر رہا ہو، اس کی جان بچانا بھی تمہارے اوپر فرض ہے، یہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے میں نے نہیں دینا۔ ان حالات کے اندر تمہارے اوپر مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ تمہارے اوپر ہر حالت میں فرض ہے، اور یہ جو ہے ضروریات پر جب ضرورت ہو اس وقت تمہارے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ رشتہ داروں پر حق بھی یہی ہے، تمہارا عشر ہو، تمہاری زکوٰۃ ہو، کوئی بھی صدقہ ہو، سب سے پہلا حق تمہارے اپنے عزیزوں کا ہے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ زکوٰۃ ان پر جن پر لگتی ہے، اور باقی جو عام خرچ کرنا ہے، کوئی بھائی غریب ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ حلال سے کما کر لاؤ، اور یعنی کہ حلال سے کمایا ہوا، اور ایک لقمہ بھی اگر تم اپنی گھر والی کے منہ میں دو گے تو وہ بھی اللہ صدقے کے اندر لکھتے جائیں گے تمہارے لیے۔ تو اب سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ خرچ کرو کس پر؟ اپنے رشتہ داروں پر۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا والمساکین۔ اب یا کہ رمضان آ رہا ہے نا، رمضانوں میں آپ موبائلوں پہ دیکھیں گے فلاں چودھری صاحب نے اتنا مال خرچ کیا ہے، فلاں نے اتنا خرچ کیا ہے، کہ وہ بولیاں لگائی جاتی ہیں، آج کل اللہ کے صدقے کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ یا آگے رمضان آ رہا ہے، بڑا دیکھتے ہیں، دکھ بھی بڑا ہوتا ہے، غریبوں کو لین کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر یعنی کہ وہ جو ان کے چیلڑے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی چودھری صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں، تم لوگ لین میں بیٹھے رہو، وہ اٹھیں گے روزے کی حالت میں تب مال خرچ کریں گے۔ وہ غریب بیچارے روزے کی حالت میں سارا دن دھوپ کے اندر وہاں لین میں بیٹھے رہتے ہیں، اور چودھری صاحب 4 بجے اٹھ کے آتے ہیں ٹھنڈے ہو کے، پھر آ کے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر ویڈیو بنتی ہیں، اور اس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی خرچ کرنا نہیں ہے، یہ اذیت پہنچانا ہے اس غریب مخلوق کو جن کو تم نے صبح سے شام تک وہاں پر کھڑا کیا ہے روزے کی حالت کے اندر۔ اور یہ وہ خرچ کرنا ہے، تم اپنے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر لو، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دو کہ میں رمضان کے اندر اتنا خرچ کرنا تو یہ ہے کہ یعنی کہ رات کے وقت تم دینے جاؤ، یا ایسے وقت دینے جاؤ تم کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ ہاں اس وجہ سے خرچ اگر تم اعلانیہ کر رہے ہو کہ میری وجہ سے کوئی اور دے، وہاں یہ نیت نہیں ہوتی میری وجہ سے کوئی اور دے، وہاں یہ نیت ہوتی ہے بھی اہل والوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا افطاریاں کروانے والا ہوں۔ تو اب خیر اللہ نے فرمایا مساکین پر بھی خرچ کرو، مسکینوں پر بھی خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی۔ اگر کوئی مسافر تمہارے علاقے کے اندر سے گزر رہا ہے، بھوکھا ہے، تمہارے اوپر اب فرض ہے اسے کھانا کھلانا، یا یعنی کہ کوئی ایسا مسافر ہے مثال کے طور پر اسے ڈاکو نے لوٹ لیا، چوروں نے لوٹ لیا،
اور اب اسے ضرورت ہے، اس نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی کیا کرو، مدد کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والسائلین، مانگنے والے۔ تو مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اب کسی کا آج کل خاص کر آج کے دور میں کوئی پتہ نہیں اچھا خاصا ہٹا کٹا بھی مانگنے والا ہوتا ہے، تو اب دینا اللہ کے راستے میں، ہمارا دینے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اگر توفیق ہو اللہ کے نام پر دینے کی تو بھلے 1 روپیہ ہی کیوں نہ دے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جیسا بھی اچھا ہو، ہٹا کٹا ہی کیوں نہیں، صحت مند ہی کیوں نہیں، اگر ہم اسے جھڑک نہیں دے سکتے، ہاں اسے سمجھا سکتے ہیں کہ یار تو اچھا خاصا ہے اور روزی بھی کر سکتا ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، اس تیری وجہ سے کئی ایسے لوگ بھی بیچارے محروم ہو جاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، تو اس طرح سمجھانا اس کے لیے افضل ہے، نہ یہ کہ اسے ہم دھکے دے کر یعنی کہ بے عزت کریں، یہ طریقہ بہتر نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نام پر جو بھی مانگے اس کو دے دو، تمہاری نیکی اپنے ساتھ، اس کا فراڈ اللہ جانے کہ اسے نیکی دے یا اسے برباد کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا پھر رکاب، یہاں پہ لفظ فی فرمایا ہے کہ اب یہ نہیں کہ اپنے مال کا غلام کو مالک بنا دو، اب تو غلام رہے نہیں، لیکن اب قرآن کے اندر مسئلہ بتاتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مالک سے غلام کو چھڑا کر قیمت کے بدلے آزاد کر دو، وہ پھر رکاب۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اب یہاں پر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو معلوم ہوا جو پچھلے خرچ کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، ویسے آپ نے یعنی کہ اپنی نیکیاں بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر وہ یعنی کہ وعدے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ تو ہم نے کیا تھا جب روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا کہ بتاؤ میں رب تمہارا ہوں کہ نہیں، سب نے کیا کہا تھا، بلا یا اللہ آپ ہی رب ہیں، اب تو سارے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے، کوئی تھوڑا بہت وعدہ اگر یعنی کہ دنیاوی وعدوں کے اعتبار سے بھی ہو تو کوئی چھوٹا موٹا اگر وعدہ ہم نبھا بھی دیں تو وہ تو فاسق فاجر بھی پورا کر لیتا ہے، وعدہ تو یہ ہے کہ مکمل نبھاؤ، پورا وعدہ نبھاؤ، پھر یہ ہے کہ اذا عاہدوا، جو تم نے وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والصابرین، اخلاقیات کے اندر کہ سب سے اہم جو اخلاق کے اندر جڑ ہے یعنی کہ کسی بھی فی الباسا والضراء وحین الباس، یعنی کہ مصیبت پر ہو، تکلیف آپ پہنچ جائے اور یا کسی لڑائی کے وقت ہو تو سب سے اہم معاملہ کس کا ہے، والصابرین، صبر۔ اگر صبر کرو گے، اخلاق رذیلہ بھی اسی کے اندر اور اخلاق حسنہ بھی اسی کے اندر، کہ مثال کا غصہ آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے غصہ آ رہا ہے تو غصے کی حالت میں صبر کر جانا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہادر وہ نہیں کہ جو لوگوں کو بچھاڑتا جائے، تم میں سے بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرے، وہ تم میں سے سب سے بہادر ہے۔ تو ہمارے یہاں تو بہادر وہ ہوتا ہے جو 4-5 لگا کر آگے چلا جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ بہادر نہیں ہے، والصابرین، بلکہ صبر کرنے والا کیا ہے، بہادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اخلاقیات کے اندر بتا دیا کہ تمہیں مصیبت آ پہنچے یا تمہیں کوئی تکلیف آ کے پہنچے یا غصے کی حالت کے اندر ہو تو تم صبر کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جس کے اندر اولئک الذین صدقوا، جس میں ہوں گی نا تو وہی سچا ہے، واولئک هم المتقون، وہی پرہیزگار ہے، وہی میرے ہاں کیا ہے، متقین ہے۔ اللہ پاک